بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ انتہائی افسوس کے ساتھ، بڑی ہی درد دل کے ساتھ یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ ہمارے ملک کے پاکستان میں کہ جو ملک کلمے کے نام پر بنا ہوا ہے، کہ یہ ملک جب حاصل کیا گیا تو اس کے پیچھے بہت سے ہمارے ہی عزیز و اقارب کہ جنہوں نے خون کا نذرانہ پیش کیا اور یہ ملک حاصل کیا۔ اب ان کی قربانیوں کو اگر دیکھا جائے تو ان کی قربانیاں اس مقصد کے لیے تھی کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا جائے، اور اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ پر عمل کیا جائے اور لا الہ الا اللہ کا بول بالا کیا جائے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کا بول جو بالا کیا جاتا ہے اور اس کی جو سزائیں بلند کی جاتی ہیں، یہ مساجد اور مدارس سے کی جاتی ہیں۔ اب انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات، درد دل کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ وہ ملک جس کی بنیاد میں شہیدوں کو خون ہو اور جس کو حاصل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہو اور حصول احکام الہی بطریقہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اب اس ملک کے اندر ہمارا دارالحکومت اسلام آباد، جہاں پر یہ آرڈر جاری کیے گئے ہیں کہ جس میں 50 مساجد و مدارس کی ایک لسٹ، ایک فہرست تیار کی انہوں نے کہ ان مساجد کو، مدارس کو شہید کیا جائے۔ باقاعدہ اس کا آغاز بھی کر دیا گیا شہید کرنے کا، گرانے کا، کہ جو انتہائی گھٹیا حرکت ہے ان لوگوں کی۔ اور اسی اسلام آباد میں دوسری طرف دیکھیں کہ جس میں ہوٹلوں کو اس بات کی شرعام اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ شراب فروخت کرے۔ وہ کام جو قرآن کریم جس سے منع فرما رہا ہے، شراب، اس کی تو اجازت دے رہے ہیں، لیکن وہ کام جس مقصد کے لیے یہ ملک پاکستان اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس سے روکا جا رہا ہے۔ اب ایک طرف تو دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کی مجالس جہاں پر لگتی ہیں، ان جگہوں پر پابندی عائد کی جا رہی ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ایک وہ کام اور اس کام کی اجازت دینا جو ہر برائی کی، ہر گناہ کی جڑ ہے، یعنی شراب کا پینا، اس کے لیے باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے اجازت دی جا رہی کہ شراب کو شرعام فروخت کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم الحمدللہ اس ملک پاکستان میں رہتے ہیں۔ یہ ملک پاکستان ہمارا گھر ہے۔ جس طرح کے انسان کو اس بات کی بڑی ہی فکر ہوتی ہے کہ اس کا گھر محفوظ ہو، اس کا گھر خوبصورت ہو، اس کے گھر میں اتفاق و اتحاد ہو، اس کا گھر ہر بلا سے محفوظ ہو، تو اس طرح ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان ہمارا گھر ہے۔ جس طرح ہر فرد واحد اپنے گھر کی فکر میں ہے، تو یہ ملک پاکستان بھی ہمارا گھر ہے۔ ہم اس کی کامیابی کے لیے گامزن ہیں۔ اب کوشش کرتے ہیں اللہ اس کو اور روشن و بالا کرے۔ اسی طرح ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے، اس کے اندر وہ مقصد، اس پر عمل کرنا، اس کی اجازت ہو۔ اب مساجد کو گرا دینا، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ بے شک لوگوں جو مساجد ہی اللہ کے لیے ہیں، لیکن مساجد کو تو شہید کیا جا رہا ہے، مدارس کو شہید کیا جا رہا ہے، جو دین کے قلعے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اللہ کا نظام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ میں اور آپ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ان مساجد اور مدارس کی وجہ سے ہے، اور ان مساجد اور مدارس میں رہنے والوں کی وجہ سے۔ لیکن کیا کیا جا رہا ہے؟ ہمیں الحمدللہ پاکستان سے محبت ہے،
پاکستان کے ہر شہری سے ہمیں محبت ہے، لیکن ہمیں نفرت کس سے ہے؟ جو اس پاکستان کو چلا رہے ہیں، ملک پاکستان کے نظام کو چلا رہے ہیں، کہ ان کا جو نظام ہے یہ قرآن اور حدیث کے بالکل مخالف ہے۔ ہاں، اس بات کے اندر تو اختلاف ہو سکتا ہے، مثلا کہیں پر مسجد بن رہی ہو کہ وہاں پر اختلاف ہو کہ مسجد بنائی جائے نہ بنائی جائے، اس بات میں تو کر سکتے، لیکن جب ایک دفعہ مسجد بن گئی اس کو پھر نہیں گرا سکتے، قیامت کی صبح تک اس کو نہیں گرا سکتے، اور وہ تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک وہ ساری فضا وہ مسجد کی، وہ ساری فضا مسجد کی ہے۔ تو اب یہ بڑی انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ملک پاکستان ہمارا، ہم اس کے باشندے، ہم اس میں رہنے والے، ہم اس میں سونے والے، ہم اس میں کھانے والے پینے والے، لیکن اس کے اوپر ایسا جناب والا قانون لاگو کیا جا رہا ہے جو قرآن اور حدیث کے بالکل منافی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان ہمارا ہے، ہم اس کی ہر لحاظ سے حفاظت کریں، ہر لحاظ سے ہم اس کا نام روشن کریں، نہ کہ اس کا نام ہم ڈبوئیں۔ کیوں؟ نام جب لیا گیا ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، لیکن اگر اس پر لا الہ الا اللہ پر عمل نہ کیا جائے تو یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام اور شرم کا مقام ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جن کے کہنے پر کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے اور انہیں سچا مسلمان بنائے۔ آمین آمین۔